حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کسی بات پر اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ زمانۂ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، اس لیے حضرت اوس نے اپنی زوجہ سے کہا میرے خیال میں تم پر حرام ہو گئی ہوں۔ حضرت خولہ نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ ذکر کیا۔ عرض کیا میرا مال ختم ہو چکا ہے، ماں باپ وفات پا گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اے اللہ کے رسول؟ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہی پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے، یہی حکم اب تک باقی تھا۔ اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت اوس نے طلاق کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ عرض کرتی ہیں، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا حضرت خولہ نے، اور پاتے بھی کیسے محبوب بغیر وحی کے بولتے بھی نہیں تھے، وما ينطق عن الهوى، اللہ پاک جو وحی فرماتا ہے وہی حضور کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ تبھی تو امام نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب حضرت خولہ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی اکرم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا نے اس سے فرمایا خاموش ہو جا، دیکھتی نہیں ہے حضور کی روضہ انور پر یعنی چہرہ انور پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس حاضر ہوئے تو حضور اقدس نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو سماعت کر رہا ہے، سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں رک کر میں آپ کو بتا دوں، خیال رہے حضرت بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنا مخالفت یا مقابلے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا۔ اور حضور اکرم کی امت چونکہ آپ کی باندی ہیں، غلام ہیں، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا برا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہونے والی اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ اکرام آپ کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں ایک بار حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ دراز گوش پر سوار تھے اور لوگوں کا ہجوم آپ کے ساتھ میں تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا اے عمر، وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمر کہا جانے لگا اور اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہنے لگے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کر ان کی نصیحت کو سنتے رہے، اور جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کی اے امیر المؤمنین، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ مجھے صبح سے شام تک روک کر رکھے تو میں کھڑا رہوں گا اور صرف نماز کے وقت میں رخصت لوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے
کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہے، جس کی فریاد کو میرا اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سنا کرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کیا کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر نہ سنے؟ اللہ اکبر۔ یہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں، وہ عمر جو مصطفیٰ کا دوسرا جانشین ہو، وہ ایک بوڑھی خاتون کو ایسے عزت دیتا ہے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے محل بلکہ تاجدار بھی تھراتے ہوں۔ وہ عمر عورت کو ایسی عزت دیتا ہے۔ ہمارا مذہب پیار کا مذہب ہے، ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے۔ یہی پیغام ہمیں قرآن دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔